السلام علیکم ٹو ایوری ون. جی پیارے بچوں، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے اسٹرکچر آف اے نیورون. ٹھیک ہے، تو بیسیکلی نیورون ایک اسپیشل ٹائپس آف سیلز ہے جو پوری باڈی میں کیا ہوتے ہیں، پھیلے ہوتے ہیں، اور یہ ایز اے کوآرڈینیٹر کے طور پہ کام کرتے ہیں. یعنی کہیں بھی باڈی سے، کہیں مسل سے یا سیل سے کیا کرتے ہیں، انفارمیشن لیتے ہیں، اس کو کیا کرتے ہیں، ٹارگٹ ٹیشو یا برین تک لے کے جاتے ہیں، اور برین اس سے کیا کرتا ہے، اس کو پروسیس کرتا ہے اور اسی ایکشن کے اکارڈنگ اس کا رسپانس کریٹ کرواتا ہے. ٹھیک ہے، تو ابھی اس کے اسٹرکچر کے بارے پڑھتے ہیں کہ نیورونز، اسٹرکچر آف نیورون میں اس کے کمپوننٹس کون کون سے آتے ہیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے یہ ایک آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ایک نیورون جو ایک طرح کا ایک سیل ہے، یہ اس کی اسٹرکچر آپ کو ایک اسکرین پہ نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے اس کے یہاں پہ ایک مرکز پہ درمیان میں یہاں پہ اس کا ایک نیوکلس موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے، نیورون کا یہاں پہ نیوکلس موجود ہوتا ہے، اور اسی طرح اس کے ادھر اندر کی جانب یہاں پہ اس کے نیوکلس کے ارد گرد یہاں پہ فلوئڈ سا موجود ہوتا ہے جسے آپ سائٹوپلازم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب سائٹوپلازم سے ابو اوپر کی جانب کچھ یہاں سے فائبرز نکلتے ہیں، داغا نما ساختیں نکلتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں آپ، یہاں سے بھی نکلی ہوئی ہے اس کی پوری، یہاں سے باڈی سے آؤٹر جانب یہاں پہ یہ دیکھیں آپ، فائبرز اس کے فلامنٹس نکلے ہوئے ہیں جسے آپ کیا کہتے ہیں، ڈینڈرائٹس کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اسی طرح یہ والے جو ڈینڈرائٹس ہیں یا پھر فائبرز ہیں، یہ دیکھیں یہاں پہ ڈاؤن ورڈ بھی یہاں پہ باہر کی جانب آپ کو دکھائی دے رہی ہیں جسے آپ کیا کہتے ہیں، ایگزون کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک تو یہاں پہ اس کے فائبرز ہیں، اسپنڈلز ہیں. ٹھیک ہے، جسے آپ ڈینڈرائٹس کہتے ہیں، اور اسی طرح ایک اس کی بلو جانب یہاں پہ بھی یہ فائبرز، اسپنڈلز یا پھر کہہ لیں کہ داغا نما ساختیں جو ہے موجود ہے جسے آپ ایگزون کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب اس کی یہ یہاں سے جو اس کی باؤنڈری ہے، یعنی نیوکلس اور اس کے یہ ڈینڈرائٹس. ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کا سائٹوپلازم، اس پوری باڈی کو ہم کیا کہتے ہیں، سیل باڈی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ والی جہاں پہ ڈینڈرائٹس شامل ہوں، اس کے بعد اس کا نیوکلس ہو، یہاں پہ سائٹوپلازم شامل ہو، تو اوورآل اسے ہم کیا کہتے ہیں، سیل باڈی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب یہاں سے اس کے نیچے کی جانب ایگزون کے اوپر کچھ خاص طرح کی یہ پروٹینز لیئر موجود ہوتی ہے جسے آپ مائلن شیٹ کہتے ہیں. یہ بیسیکلی کیا ہوتی ہے، فیٹی لیئر پہ مشتمل ہوتی ہے. جیسے آپ چربی دیکھتے ہیں کہ وہ کتنی وہ بیسس ٹائپ ہوتی ہے، پھسلن محسوس ہوتی ہے، تو اسی طرح یہ بھی جو اس کی ہے، جو مائلن شیٹ ہے، یہ بھی کیا ہوتی ہے، بیسیکلی یہ فیٹی لیئر پہ مشتمل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے جو اندر کی جانب یہ والے آپ کو یہ دیکھیے خاص طرح کے سیلز موجود نظر آ رہے ہیں، اسے آپ شوان سیلز کہتے ہیں. اور یہاں پہ اس کے اختتام پہ اس کی جو اینڈنگ نرو آ جاتی ہے. اب یہ پوری باڈی میں کس طرح اس کی جو ہے یہ اس کا پاتھ ہوتا ہے. سب سے پہلے دیکھیں کہ یہ ڈینڈرائٹس ہے، اس نے کیا کرنی ہے، یہ سگنل کو کیا کرے گا، ایکسیپٹ کرے گا. ٹھیک ہے، اور اسی طرح جب یہ ایکسیپٹ کرے گا تو یہاں سے جو سگنل ٹرانسفر ہوتا ہوا نیکسٹ جو اینڈنگ نرو تک جائے گا، یعنی ایگزون تک جائے گا. تو یہاں سے ڈینڈرائٹس کا جو ورک ہوتا ہے، اس کا ورک ہوتا ہے کہ نرو امپلس کو، کسی بھی پیغام کو کیا کرنا، ریسیو کرنا یا وصول کرنا، اور اس کو نیکسٹ اس کے جو ٹریک پہ منتقل کرنا، یعنی ایگزون پہ منتقل کرنا. ڈینڈرائٹ جو پیغام وصول کرتا ہے، اور اسی طرح ایگزون جو ہے وہ کیا کرتا ہے، پیغام کو نیکسٹ جو ہے ڈینڈرائٹ میں کیا کرتا ہے، ٹرانسفر کرتا ہے. تو اس کی پوزیشن بھی ایسے ہوگی کہ سب سے پہلے جو ہے ڈی موجود ہوگا، اس کے بعد اے یعنی ایگزون موجود ہوگا، پھر اس ایگزون کے آگے نیکسٹ یہاں پہ جہاں پہ اینڈنگ نرو ہے، یہاں پہ اگین جو ہے ڈینڈرائٹ موجود ہوگا، تو پھر وہ ایگزون موجود ہوگا. تو اس کی پوزیشن ایسے ہی برین تک پوری یعنی کہ باڈی میں پھیلی ہوتی ہے، اور یہ پیغام کیا کرتے ہیں، ایک پارٹ سے لے کے دوسرے پارٹ تک منتقل کرتے ہیں. تو اسی طرح یہ پوری باڈی میں کیا کرتے ہیں، یہ ایک ایز اے کوآرڈینیٹر کے طور پہ کام کرتے تھے. تو یہ آپ کا بہت امپورٹنٹ ٹاپک تھا جو آپ نے سمجھا ہے. تو اس کے ریلیٹڈ آپ نے کوئی کویشچن پوچھنا ہو یا کوئی اور بھی ٹاپک سمجھنا ہو تو آپ نے مجھے کمنٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی، اوکے، اللہ حافظ.